درس میں ستونوں کے درمیان میں صفوں کا کیا معاملہ ہے۔ جہاں پر مسجد کے اندر ستون ہو تو اس کے اندر کیا حکم ہے، تو اسی بات پر یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مکروہ ہے ستونوں کے درمیان میں صف باندھنا۔ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ہے کہ عبد الحمید بن محمود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے امراء میں سے ایک امیر کے پیچھے، ہم لوگ مجبور ہو گئے، ہم نے مجبوراً نماز پڑھی ستونوں کے درمیان میں۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا کنا نتقی علی ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ان کے درمیان سے بچ جاتے تھے۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی مسجد کے اندر ستون ہو تو اس کے درمیان میں کیا حکم ہے۔ اور میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ایسی بونگیاں مارتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی حدیث کا خود مطلب بیان کرتا ہے، جو اس کے دماغ میں آتا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ حدیث کا میں نے بہت ساری جگہ پہ ایسا یہ مسئلہ پہلے بھی میرے سامنے پیش آیا، میں نے سمجھایا ہے۔ آج پھر دوبارہ یہ حدیث آئی ہے، میں نے کہا جہاں پر ہوتا ہے مسائل، اور پنجاب میں یہ کام بہت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا ہے، ہمارے ہاں نیم ڈاکٹر بہت ہیں اور یہاں پر نیم ملا بہت ہیں۔ ہمارے ہاں نیم ڈاکٹر بہت ہے اور یہاں پر نیم ملا بہت ہے کہ دو صورتیں یاد کرو، اور دو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر یاد کرو، دو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے، اور دو شعر بابے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یاد کرو، اور پنجاب کا خطیب اعظم پاکستان بن جاؤ، بڑی پگڑی باندھ لو تو اس کے بعد آپ خطیب بن جاؤ، آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے، اب بہت ساری جگہوں پہ ایسا مسئلہ، ایک مسجد میں گیا ہوں تو وہاں پر لڑائی ہوئی کڑی تھی کہ وہ کہتا تھا یہ صفیں سیدھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں صفیں، میں نے کہا کیسے تجھے، کہتے ہیں میں ادھر قطبی ستارے کو دیکھتا ہوں تو وہ ادھر دیکھا تو یہ صفیں ان کے ٹیڑھے ہیں۔ میں نے کہا یار تو پہلے کہاں گیا تھا، پورے پاکستان کی صفیں خراب کرا دی ہیں لوگوں نے، یہ سارے کے سارے دن کا رات کو یہ بڑی محنت کرتے ہیں، یہ قطبی ستارہ کسی اور کو بھی دکھا دیتا جس نظر سے تو دیکھتا ہے۔ ایسی صورتحال بے وقوفانہ اور احمقانہ۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ دو ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نئے سرے سے بنی تو اس کے اندر جو ستون تھے وہ ستون سیدھے نہیں تھے۔ کیوں؟ ایک تو پتھریلا علاقہ ہے، وہاں پر سیدھی چیز بنانا مشکل تھا، اب تو جدید دور آیا تو اب تو ایک وہ بات نہیں رہی، لیکن جو ابھی بھی پہاڑوں میں مسجدیں ہیں وہاں پر پھر بھی مسئلہ بنتا ہے، لیکن ان کے پاس تو وسائل ہے، بارود مارتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدھا بلڈوزر لگا کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب تو آسان ہے، لیکن آپ کبھی جائیں نا ان سائڈوں کو، یہ اسلام آباد کی اگلی طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں میں جائے، ابھی بھی ایسا ہے۔ میں بھی ایک رات اسلام آباد میں ایک دوست ہے، میں ان کے پاس گیا تھا، تو اس وقت میں ادھر گیا تو میرا دماغ گھما دیا، میں کہتا تھا یار ادھر والے ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر والے ادھر نماز پڑھتے تھے، اور کہتا تھا نہیں نماز سارے سیدھے پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرے پہاڑوں کا رخ ایسا ہے کہ رخ کے کٹاؤ کی وجہ سے ایسے معاملات ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ستونوں کے درمیان میں نماز ادا کرنا، یہ ستون ہے، یہ ستون ہے، یہ ستون ہے۔ اگر یہ ستون ہو ٹیڑھے اس انداز کے ہوں کہ ایک پیچھے ایک آگے ہے اور نمازیوں کی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہوں تو وہاں ممانعت آئی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم امام صاحب جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ اگر ستون ٹیڑھے ہیں اور وہاں پر امام صاحب بھی اگر اس کا مصلی ٹیڑھا ہوگا تو ساروں کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے
فرمایا کہ ستونوں کے درمیان میں جب کھڑے ہو تو ستونوں کو اپنا معیار نہ رکھو، اپنی صفوں کو معیار رکھو۔ تو جو ان کو روکا گیا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ کراہت جو آئی ہے کہ مکروہ ہے، فرمایا کہ اس لیے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، انہوں نے ستونوں کو سیدھا سمجھ کے ستونوں کے ساتھ اپنی صفیں سیدھی کر رہی تھی۔ تو اپنی صفوں کو ستونوں کے حساب سے سیدھا نہ کرو، اپنی صفوں کو قبلے کے حساب سے سیدھا کرو، کہ جہاں تمہارا قبلہ ہے اسی انداز کے اندر سیدھا کرو۔ فیصل آباد کی چند ایک مساجد کے علاوہ باقی مسجدیں سیدھی نہیں ہیں، چند مساجد ہیں جو ٹھیک ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کر لی ہے، چلو اندر والا حصہ ٹھیک کر لیا، باہر پھر بھی ٹیڑھا ہے۔ انگریز جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں اس لیل پور کو عیسائیت کا ایک مرکز بناؤں گا، اور یہ ان کے عبادت کے حساب سے مکمل طور پر جو ضلع فیصل آباد ہے یہ برابر ہے، اس کے روڈ ان کی عبادت کے مطابق ہے۔ فیصل آباد کے جو گھنٹہ گھر کے 8 بازار ہیں یہ ان کے مطابق ہے، آپ کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے جو پہلے مسجد ہے جھنگ بازار والی، یہ پرانی مسجد ہونے کی وجہ سے انگریز سے بچ گئی، وہ سیدھی ہے۔ باقی جس کی بھی جو مسجد ہے، جس مسلک کی بھی ہے، جس فرقے والوں کی ہے، تو وہ جا کر دیکھو کٹاؤ ہیں، ان بیچاروں نے نقشے بنائے ہوئے اندر جا کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ برابر نہیں ہے۔ اب وہاں پر آدمی کہے جی مسجد کا یوں بنا ہوا ہے لہذا میں بھی ایسا نماز ادا کر لوں، تو نہیں ہو سکتا۔ میں اگلے دن ایک اور بات بھی دیکھ رہا تھا، جب آپ جنازہ لوگ پڑھتے ہیں اس جنازہ گاہ میں، تو وہاں سے آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی، تو جب آپ مسجد میں آ جائیں تو دیکھیں کہ آپ کے روڈ کے اور مسجد کے حساب سے فرق ہے یا نہیں ہے۔ یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے نا، ٹیڑھا تو نہیں جا رہا نا، سیدھا جا رہا ہے، سکول بھی اسی طرح ہی ہے آگے، اور یہ گیٹ بھی اسی طرح ہی ہے، وہ جگہ بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا دماغ کام نہ کرتا ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، خطا کار ہوں، خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، میں نے ایک بار کہا بھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا پھر چپ کر گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اب اتنا انتشار نہ پیدا کرو، میں نے کہا جب سب لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار جب ہم مسجد کے اندر اسی طرح سامنے گیٹ ہے داخل ہوتا ہوں تو ہماری مسجد تھوڑا سا رخ تبدیل ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں رخ بدلتا؟ تو یہ کیا ہے، ایک یہ زمین کا حلیہ ہوتا ہے، اس انداز کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر ٹیڑھی زمین کا سسٹم ہو تو اس وقت میں وہاں کے ستونوں کے حساب سے نماز نہ پڑھو بلکہ قبلے کے حساب سے نماز پڑھو۔ وہاں پر یہ نہ دیکھو کہ اس کی دیوار کیسی ہے، اس کا کیا کیسا ہے، بلکہ قبلے رخ کے اعتبار سے نماز اپنی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول فرما لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا کنّا نتقی، کہ ہم بچتے تھے ان ستونوں کے درمیان معاملے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقتص تھا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقتص میں جو مسجد نبوی کے ستون تھے وہ تھوڑا سا ٹیڑھے تھے، ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ستونوں کے اعتبار سے اپنی صفیں نہیں سیدھے کرتے تھے بلکہ وہ اپنی نماز کے اندر صفیں سیدھے کرتے تھے قبلے کے حساب سے۔ لہذا اپنی مسجد کے اندر یا جہاں بھی نماز ادا کرو تو وہاں پر دیوار یا ستون یا پلر اس کے حساب سے سیدھا نہ کرو بلکہ اپنی نماز کو سیدھا کرو قبلے کے حساب سے، کہ کہاں قبلہ کہاں واقع ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ زمین اس طرح کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے، یہ نہ سوچا جائے بلکہ یہ سوچا جائے قبلہ کس انداز میں واقع ہے، اسی انداز کے اندر اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کیا کہتے ہیں کہ یہ بات عبد الحمید بن محمود نے، وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے امراء میں سے ایک امیر کے پیچھے، پس ہم لوگ مجبور ہو گئے تو پس ہم نے نماز پڑھ لی 2 پلروں کے درمیان میں۔ پس جب ہم نے نماز پڑھ لی تو اس وقت میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کنّا نتقی، ہم تو بچتے تھے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقتص میں ان طرح کے طریقوں کار سے، ان انداز سے ہم بچا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ فرماتے ہیں اہل علم کا اسی بات پر عمل ہے، بعض حضرات پہلے مکروہ قرار دیتے رہے، بعد میں فرماتے ہیں وَقَدْ رَخَصَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فرمایا کہ ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھنا کوئی مکروہ نہیں ہے،
لیکن ستونوں کے درمیان میں صفوں کو ٹیڑھا رکھ کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن ستونوں کے درمیان میں صفوں کو ٹیڑھا کر کے رکھنا، یہ نماز اس سے مکروہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔